ناظرین، آج ہم بات کرنے لگے ہیں بورڈ آف پیس کے حوالے سے۔ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قیادت کر رہے ہیں، اس کی ساری چیزیں وہی دیکھ رہے ہیں، اس کے چیئرمین بھی وہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، جن سے سوال میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی وہاں جانا اور اس بورڈ آف پیس پر دستخط کرنا، اس کو جو ہے مسترد کیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ میں بڑی جرأت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک سیٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے فارم 45 کے ساتھ جیتی، 3 انہیں سیٹیں دی گئیں فارم 47 کے تحت۔ خواتین اور جو مخصوص نشستیں تھیں وہ JUI کو دی گئیں، کس کے بدلے میں؟ PTI کے۔ PTI کے بدلے میں جو PTI کی سیٹیں تھیں وہ دے دی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو۔ تو اس وقت وہ 11 ممبران اسمبلی موجود ہیں۔ اب ایک فارم 45 والا، 3 فارم 47 والے، باقی جناب مخصوص نشستوں والے، کیا اس کی جو وزن ہے کیا اس کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نہیں جانتے؟ کیا پاکستان کی عوام نہیں جانتی؟ کیا وزیر اعظم نہیں جانتے؟ آج مولانا جذباتیت کے اندر آ کے یا وائرل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ امن کا ہو میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اب وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، اسمبلی میں پیش کریں گے، دیکھ لینا کہ مولانا کو منفی ووٹ کتنے ملتے ہیں اور مثبت ووٹ کتنے ملتے ہیں وزیر اعظم کو۔ جہاں امن کی بات ہونی چاہیے وہاں عالم دین کو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہاں، مولانا یہ کہتے کہ قیام امن جس طرح غزہ میں ہونا چاہیے اسی طرح کشمیر میں ہونا چاہیے۔ مولانا یہ فرماتے کہ غزہ کو آباد کرنے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے، ہمیں وہی 1.5 سال پہلے والا حماس غزہ اسی عزت و عظمت کے ساتھ چاہیے، اور غزہ ہمیں اسی طرح آباد چاہیے جس طرح کے 1.5 سال پہلے نیتن یاہو کی، میں کہوں گا کہ ظلم کی وجہ سے، اس کی حماقت کی وجہ سے، اس کی بہیمیت کی وجہ سے جو نقصان غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کا ہوا ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پیس کا بورڈ کردار ادا کرے۔ یہ بولنا کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم پاکستانی عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں پاکستانی قوم کی طرف سے محترم وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ پہلے مرحلے کے اندر آ کے اس کے اوپر اسمبلی کو اور مشترکہ اجلاس کے ذریعے سینٹ کو بھی اعتماد ملے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے اندر کشمیر کے معاملے کو بھی اس کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور 1.5 سال پہلے والا جو باغ و بہار اور تعمیر شدہ اور ترقی یافتہ ایک شہر تھا غزہ، اس کو اسی طرح دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج کے بعد اسرائیل کو پابند کر دیا جائے کہ اپنی جغرافیائی حدوں کے اندر رہے۔ آج کے بعد کسی طرح کے قریبی ملک شام پر یا فلاں پر آج کے بعد نیتن یاہو اپنی حماقت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے حملہ آور نہیں ہوگا۔ بہرحال جہاں امن کی بات ہوگی پوری امت مسلمہ بھی اور پوری میری قوم بھی اور مفتی عبدالقوی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہے گا کہ امن، امن اور امن۔